اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ اگلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ یہ سورہ واقعہ کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بروز قیامت تمام نوع انسانی 3 زمروں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اصحاب المیمنہ، دوسرے اصحاب المشأمہ اور تیسرے سابقین اور اولین۔ یہ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ اب تینوں گروہ کا احوال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ تینوں کو کون سی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلے جو سابقین اور اولین کا تذکرہ چل رہا تھا، جو مقربین ہیں، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اور پھر ان کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلۃ کہتے ہیں زیادہ کو، یعنی وہ زیادہ ہوں گے اگلے لوگوں میں اور کم ہوں گے پچھلوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری اولین میں شمار ہوتی ہیں۔ جتنی امتیں، ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، وہ سارے کے سارے اولین میں شمار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آخرین کہلائیں گے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ اور اولین اور آخرین کے تعلق سے یہ بتا دیا گیا کہ اولین میں زیادہ ہوں گے وہ سابقین جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور آخرین میں کم ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ایک قول تو یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جتنی امتیں آئی ہیں وہ سب کے سب اولین میں شمار ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے آخرین میں شمار ہوں گے۔ اور دوسرے مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے ابتدائی دور کے جو لوگ ہوں گے وہ اولین ہوں گے، اور وہ تعداد میں مقربین اور سابقین میں زیادہ ہوں گے۔ یعنی اولین، بعض مفسرین نے اس بات کو لیا ہے کہ امت محمدیہ ہی کو کہ جو ابتدائی دور کے جو لوگ ہوں گے وہ اولین ہوں گے، اور جو آخر دور کے جو لوگ ہوں گے وہ آخرین ہوں گے، بعد میں آنے والے جسے کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں ان کی یعنی سابقین کی تعداد کم ہوگی بعد میں آنے والوں کی۔ پہلے جو ابتدائی دور کے جو لوگ تھے جیسا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، اس میں زیادہ لوگ ہوں گے مقربین کی، سابقین کی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ اولین کہ ہوں گے، اور بعد کے دور کے جو لوگ ہوں گے وہ آخرین ہوں گے۔ یہ 3 اقوال ہیں، کیونکہ اگر دیکھا گیا تو پہلے دور کے جو لوگ ہوتے ہیں انسانی آبادی میں، وہ ہمیشہ انہیں مناسبت ان کی یہ ہوتی ہے کہ مقربین اور زیادہ آگے بڑھ جانے والے، سبقت کر جانے والے نیکیوں میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے قریب ترین جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ اس بات سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہر نبی کے پہلے دور کے جو لوگ ہوں گے وہ اچھے اور سابقین میں شامل ہوں گے، مقربین میں شامل ہوں گے، اور بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ آخرین ہوں گے، جس میں سے جو ہے یعنی کم ہوں گے سابقین کی تعداد ان میں۔ تو یہ تینوں اقوال اگر دیکھیں تو تینوں اقوال بھی درستی نظر آتے ہیں ہر اعتبار سے۔ پہلا قول بھی اگر دیکھیں آپ تو پہلے قول میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، انہیں تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے۔ بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے۔ تو انہیں انبیاء کرام تو ظاہر بات ہے کہ سب سے انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو وہ تو مقرب ہوں گے ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے۔ اس حساب سے اگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ قول زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔ اور اگر پھر دوسرے قول کے حساب سے اگر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ابتدائی دور کے جو لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ ہوں گے، اور بعد کے جو لوگ ہوں گے اس میں سابقین کم ہوں گے، تو یہ بات بھی درست نظر آتی ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اس لیے جو ہے اسی میں سے ہوں گے جو اولین جو ہوں گے وہ شروع کے دور کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر ویسے ہی سارے انبیاء کرام کو اگر الگ الگ ان کی امتوں کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کے دور کے پہلے کے لوگ بھی جو ہے اولین اور سابقین میں ہوں گے، مقربین میں ہوں گے، اور بعد کے لوگ اس میں نہیں ہوں گے، کم ہوں گے۔ لیکن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد 1/4 ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 1/3 ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نصف ہوگی، یعنی آدھی جنت میں جانے والوں کی تعداد تم میں سے ساری امتوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی فرمایا، اور پھر آدھوں میں بھی تم لوگ کہیں نہ کہیں شمار ہوں گے، یہ فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جنت میں جانے والوں کی جو ہوگی وہ امت محمدیہ میں سے ہوگی، دوسری امتوں میں سے جو ہے اکثریت نہیں ہوگی۔ ساری امتوں کو ملا ڈالنے کے باوجود بھی امت محمدیہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نصف یا اس سے بھی زیادہ امت محمدیہ۔ لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے اصحاب الیمین کے تذکرے کے بعد کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین فرمایا، پھر سے جیسا یہاں پر ثلۃ من الاولین و خلیل من الاخرین فرمایا تھا، ان کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، یعنی بہت سے ہوں گے اولین میں بھی اور بہت سے ہوں گے آخرین میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی مجموعی اعتبار سے تمام امتوں کا اگر دیکھا جائے فگر تو اس کے اعتبار سے امت محمدیہ کی اکثریت ہوگی اہل جنت کی، یعنی اہل جنت جو ہوں گے وہ امت محمدیہ کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ لیکن مقربین کے حساب سے اگر دیکھا جائے، سابقین کے حساب سے، تو پھر تمام امتوں کا اگر مجموعی لیا جائے تو پھر ان میں جو ہے زیادہ ہوں گے امت محمدیہ کے مقابلے میں سابقین اس میں کم ہوں گے، اور دوسری تمام امتوں میں زیادہ ہوں گے۔ لیکن جو ہے تفسیر مظہری نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں بعض آیتوں میں اس امت کو، امت محمدیہ کو فضیلت بخشی ہے اور فضیلت والی امت قرار دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم ایک اچھی بہترین امت ہو جو برپا کی گئی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو سورہ آل عمران میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرے دیگر جگہوں میں بھی جو ہے اس امت کی فضیلت اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے، لتکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فرمایا دیگر مقاموں پر، یعنی تم لوگ بروز قیامت گواہ بنو گے ساری امتوں پر، اور تم پر گواہ ہوں گے تمہارے رسول، یعنی اس سے بھی فضیلت ظاہر ہوتی اس امت کی۔ اور اس بات سے بھی جو پچھلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری امتوں کے مقابلے میں، تو پھر جب خیر امت ہے، فضیلت والی امت ہے، تو پھر اس میں اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ جو ہے تفسیر مظہری نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اس میں جو ہے سابقین اور مقربین بھی زیادہ ہوں گے دیگر امت کے مقابلے میں، نہ صرف جنت میں جانے والے اہل جنت زیادہ ہوں گے بلکہ سابقین بھی زیادہ ہوں گے، اولین بھی زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے کہ یہ امت یعنی قیامت تک رہنے والی امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور یہ دنیا کے کونے کونے میں جو ہے یہی لوگ ہوں گے، جبکہ دیگر امتوں کے لوگ ایسے نہیں تھے۔ دیگر امتوں کو جو پیغمبروں کو جو بھیجا جاتا تھا وہ مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، ایک ایک خطے میں بھیجا جاتا تھا، صرف وہاں کے لوگوں کے لیے وہ جو ہے ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، صرف اتنی ہی قوم کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فضیلت بخشی، جو 6 جو خصوصیات جو دی گئی تھی اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج اگر آپ صرف اندازہ کر لیں مثال کے طور پر کہ ہر دور میں، آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان امت محمدیہ کے افراد آج اس زمین پر زندہ ہیں، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اتنے کروڑوں لوگ قیامت تک رہیں گے، اس میں جو ہے جنتی ہوں گے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے، تو زیادہ ہونا چاہیے اس حساب سے بھی، جیسا کہ تفسیر مظہری نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ فضیلت والی امت ہے، تو اس میں اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور جنتیاں بھی اس میں زیادہ ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اہل جنت تو زیادہ ہی ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، اب یہاں سے اس کا تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ حضرات جو اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہوں گے ان کی جنتیں کیسی ہوں گی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے انعامات فرمائیں گے، کیونکہ انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے تو پھر ان کے حساب سے ان کو اسی قسم کی فیسلٹیز بھی وہاں پر دی جائے گی۔ سب سے پہلا تذکرہ یہ فرمایا کہ مرصع تختوں پر
یعنی ہوں گے وہ۔ موزونہ کا ایک لفظ آیا ہے، موزونہ کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ سونے کے تاروں سے جڑا ہوا کپڑا اور سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تخت، یعنی اس کو موزونہ کہا جاتا ہے، اس پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کی بیٹھک، ان کے بیٹھنے کا انتظام انتہائی شاہانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ متکئین علیہا متقابلین فرمایا، تکیہ لگائے، ان کی بیویاں یہ اور ان کی بیویاں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا لطف دوبالا کرنے کے لیے بہترین قسم کے جواہرات اور سونے کے تاروں سے بنائے ہوئے تختوں پر ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے اہل و عیال کے ساتھ بٹھائیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت میں ایسے لڑکے آیا جایا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ایک لفظ آیا ہے ولدان، اور ایک غلمان بھی آیا ہے کہیں پر، جیسے سورہ صافات میں یطوفون علیہم غلمان کہا، اور کانہم لؤلؤ مکنون، ان کی اس کو جو ہے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ چھپے ہوئے موتی سے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ کہا کہ مخلدون کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہنے والے، یہ ان کی عمر تبدیل نہیں ہوگی، جیسا کہ دنیا میں بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ سارے جنتیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ ویسے ہی جو ہے یہ خدمت گار ہوں گے ان جنتیوں کے، اور وہ وہاں پر جو ہوں گے وہ بالکل نوخیز لڑکے ہوں گے، نوجوان لڑکے ہوں گے جن کے چہروں پر مونچھ بھی نہیں نکلی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی رکھیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن جو ہے اسی میں ہوگا۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں بھی ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ایسا دکھیں گے کہ لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤلؤا منثورا، اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو ایسا دکھے گا کہ موتی لڑک رہے ہیں۔ یعنی موتی لڑکتے ہوئے کیسے نظر آتے ہیں؟ اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اور جو ہے ایسے کہ موتی چھپے ہوئے یہ خوبصورت لڑکے خدمتگار ہوں گے جنتیوں کے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور یہ لڑکے آفتابے اور آپ کورے چھلکتی ہوئی شراب سلبریس پیالے لیے ہوئے آمد رفت کیا کریں گے۔ یہ کام کیا کریں گے؟ جنتیوں کی خدمت کریں گے، ان کے لیے ان کو شراب پیش کریں گے، ان کے جو ہے ان کے ساقی بن جائیں گے، اور ان کے لیے پیالے اور جام لے کر آئیں گے، اور جو ہے بہتی ہوئی شراب کے پیالے ان کے پاس لا کر پیش کریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کے پینے سے انہیں درد سر ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ یہ کیسی شراب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بدبودار اور ویسی شراب جس کے پی کر متلی اور قے ہوتی ہے اور انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، وہ کیا بکنا شروع کر دیتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عقلوں میں فطور نہیں آئے گا، انہیں درد سر نہیں ہوگا، انتہائی خوشگوار ہوگی۔ بیضاء لذۃ للشاربین فرمایا ایک مقام پر سورہ صافات میں اس کے تعلق سے کہ اتنی پاک و صاف اور اتنی پاکیزہ اور اتنی سفید ہوگی اور ایسی جو ہے خوشبودار ہوگی اور لذت والی ہوگی وہ شراب کہ اس کو پی کر درد سر نہیں ہوگا، عقل میں فطور نہیں آئے گا، اول فول نہیں پکے گا، بلکہ جو ہے عقل اپنی جگہ درست رہے گی اور سر میں درد نہیں ہوگا۔ یہ شراب کے پیالے وہ لڑکے ان کو پیش کریں گے، وہ خدمتگار جو ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ ان کے سامنے ہر قسم کی لذیذ ترین پسندیدہ میوے پیش کریں گے، اور پھر پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل، یعنی وہ پھل جو پسند ہو ان کو جنتیوں کو، ہر قسم کا پھل۔ اس سے پہلے بھی سورہ رحمان میں بھی آیا تھا کہ زوجین، یعنی دو طرح کے میوے ہوں گے، ہر ایک کا مزہ الگ ہوگا، تو ہر قسم کے پھل جو پسندیدہ میوے ہوں گے وہ ان کو پیش کیے جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی جو انہیں مرغوب ہو، یعنی پرندوں کا گوشت جو وہ کھانا چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ یعنی اس کے تعلق سے تو روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جنتی جب کسی پرندے کے تعلق سے یہ سوچے گا کہ مجھے یہ کھانا چاہتا ہوں میں یہ پرندے کا گوشت، اور کس صورت میں کھانا چاہتا ہے، وہ جو خیال اس کے دل میں جو پیدا ہوگا، یعنی باربیکیو کر کے کھانا چاہتا ہوں میں، بھون کر کھانا چاہتا ہوں، اس کو فرائی کر کے کھانا چاہتا ہوں، اور جس پرندے کے تعلق سے وہ سوچے گا وہ پرندہ صرف اس کو کیا کرنا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہوگا بس، اور کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں، بس اتنا کہنے سے وہ پرندہ جس کے تعلق سے اس نے سوچا تھا وہ اسی حالت میں، جس حالت میں وہ کھانا چاہتا ہے، وہ بن کر جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی خاطر اس کی تواضع فرمائیں گے وہاں پر جنتیوں کے لیے۔ وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی نہایت ہی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہے، یعنی
اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا معاملہ، بیٹھنے کا معاملہ، اور پھر عورتیں وہاں پر ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی اور جو ہے انتہائی خوبصورت، ایسے کہ جیسے کہ موتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ انہیں ان کے حسن و عمل کے صلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ تمام نعمتیں ان کو ان کے عمل کے سلسلے میں ملے گی جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، اچھے عمل، حسن عمل۔ اس میں بھی اور جو ہے دیگر صورتوں میں بھی بہت سی جنت کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر تلک الجنۃ التی اورثتموھا بما کنتم تعملون فرمایا، سورہ زخرف 25ویں پارے میں، اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر اس قسم کی آیتیں ملتی ہیں کہ یہ تمہارے عمل کے صلے میں تمہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک حدیث جو صحیح حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اور جو بھی جنت میں جائے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا۔ تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ آیتیں اور حدیث ایک دوسرے کے سے ٹکراتی ہوئی ہے، تضاد دکھتا ہے، لیکن اس میں تضاد نہیں ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ یہ آیتوں میں جو بات ہے حدیث میں بھی جو ہے وہی بات اسی کی تشریح ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل انسان جو کرتا ہے وہ بہت تھوڑا عمل ہے اس کی زندگی کا، اور جنت لاقیمت ہے، جنت کی کوئی قیمت ہی لگائی نہیں جا سکتی، اور عمل تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور اس عمل کے بدلہ جو ہے جنت نہیں بن سکتا۔ ہاں عمل جو ہے اس کے لیے راستہ بن سکتا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے اس کے جو ہے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لایا جا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی تو پھر وہ اپنا فضل فرمائیں گے اور پھر لوگوں کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اور اگر کوئی عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرے گا، تو پھر اس کے غضب کو للکارے گا۔ اس لیے جب غضب کو للکارے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جنت میں تو نہیں جائے گا۔ تو جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ عمل کی بنا پر نہیں بلکہ عمل کو راستہ بنا کر اس کے سہارے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے کر جائیں گے۔ وآخر دعوانا